تو تاریخ اور سیرت کا مطالعہ کرنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عظیم الشان انقلاب لائے، اور وہ تعلیم کے ذریعے سے ہے، اس کی بنیاد تعلیم پر ہے، جس کی آغاز پہلی وحی کے اندر کی گئی، جس کا حکم پہلی وحی کے اندر دیا گیا، جو غار حرا سے شروع ہوا اور مدینہ کے اندر ختم ہوا۔ 13 سال کی مکی زندگی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی مشکلات اور مصائب کا سامنا کیا، ایسے وقت میں بھی آپ نے تعلیم و تربیت کے لیے ایک مقام منتخب کیا تھا، دار ارقم، اور وہاں جو ایمان لاتے تھے ان کی تعلیم و تربیت کا نظام جاری اور ساری تھا۔ یہ وہی تعلیم و تربیت کا مرکز تھا جہاں پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نظام کو ختم کرنے کے لیے نکلے تھے، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا، اور یہاں آ کر مشرف باسلام ہو۔ وہی دار ارقم کا مقام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد، کہ تم علم حاصل کرو مہد یعنی ماں کی گود سے، الی اللحد یعنی قبر کے گڑھے تک۔ تو علم حاصل کرنے کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے، بلکہ پیدائش سے لے کر وفات تک علم حاصل کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الرحمن علم القرآن، کہ رحمان کہ اس نے قرآن کو سکھایا، کہ قرآن کی تعلیمات دی، پڑھنا سکھایا۔ قرآن کے اگر لفظی معنی دیکھے تو پڑھنے کے ہوتے ہیں، پڑھنا لکھنا سکھایا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ بدر کے اندر کامیاب و کامران ہوئے اور بہت سارے مشرکین قیدی بنا لیے گئے، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قیدیوں کا جو فدیہ متعین کیا تھا کہ کچھ درہم و دنانیر وصول کیے جائے، لیکن ان قیدیوں میں جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے ان کا یہ فدیہ متعین ہوا کہ وہ انصار و مہاجرین میں سے 10 بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دے۔ جب 10 بچے پڑھنا لکھنا سیکھ لیں گے وہ آزاد کر دیے جائیں گے، چھوڑ دیے جائیں گے۔ تو گویا تعلیم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روز اول سے اس پہ محنت کی ہے، اس کی طرف توجہ دلائی ہے۔ حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ صحابہ کرام کی جو ابتدائی زندگی تھی وہ بڑی ہی تنگ حالی میں گزری ہے۔ کھانے کے محتاج تھے، وقت پہ کھانا نہیں ملتا تھا، ایک وقت کھائے تو دوسرے وقت فاقے سے گزرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی گزر گئی اور پوری زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا کھائے۔ اگر صبح کھائے تو شام کو بھی پیٹ بھر کر کھانا نصیب ہوا ہو۔ ایسی قسم پرسی کی حالت تھی۔ اس وقت آپ چاہتے تو ان لوگوں پہ فدیہ ہی وصول کرتے، لیکن فقر و فاقہ کو گوارا کیا، لیکن تعلیم سے بے راہ روی اور تعلیم سے نابلد کو گوارا نہ کیا، بلکہ تعلیم حاصل کریں، علم کے اندر کمال پیدا کریں، اس کی طرف آپ نے توجہ دی۔